अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत ही इंटरेस्टिंग से मज़े मज़े के नॉवेल्स। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी बारिश हो तुम की लास्ट एपिसोड। मेरी बारिश और तुम का ये सफ़र यहीं पर तमाम होता है। और मेरा जब मैंने ये नॉवेल शुरू किया था तो मुझे इस पे काफ़ी अच्छे का रिस्पॉन्स भी मिला था, लेकिन बहुत ही अफ़सोस के साथ मेरा वो चैनल बंद हो गया था और मुझे जो है ना सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड लगाने का वहाँ पे मौका ही नहीं मिला। और मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हो गई थी। 10-15 दिन तो मैंने यूट्यूब को बिल्कुल ही लानत भेज के बंद कर दिया हुआ था। लेकिन फिर दोबारा से हिम्मत की, नया चैनल बनाया नॉवेल्सोलॉजी के नाम से। पहला मेरा चैनल नॉवेलिस्तान के नाम से था। फिर वो यूट्यूब ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, बड़ा कम बनाया, मैंने बड़ी रोई धोई। उसके बाद फिर मैंने दोबारा हिम्मत करके नॉवेल्सोलॉजी चैनल बनाया और आज यहाँ पे मेरी बारिश हो तुम का सफ़र इख्तिताम पजीर होता है। एक बहुत ही अच्छा नावल था। हर नावल, बहुत सारे नॉवेल्स होते हैं, बल्कि लोगों की चॉइस आजकल बहुत अजीब सी हो गई। लोगों को मार धाड़ वाले हीरो और जो है ना बस तशद्दुद पसंद हीरोज़ ही पसंद आते हैं और उन तशद्दुद पसंद हीरोज़ को वो रूड हीरो का नाम देती हैं। लेकिन अ, मेरे मुझे मुझे बिलाल का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद था। हाँ, उससे गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी कि उसने जो है ना अपने भाई की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत पे फ़ौक़ियत दी थी। उसको ऐसा लगा था कि वो सब्र कर सकता है, वो सब्र कर लेगा। लेकिन जब उसने हिबा को पहली बार अपने भाई के साथ देखा तो उस वक़्त ही उसको लग गया था कि उसने ज़िंदगी बहुत बड़ी गलती की है और वो सब्र नहीं कर सकता। उसके लिए वो सारा दौर कितना मुश्किल था वो तो आप सब लोगों ने देखा ही है साथ। और आखिरकार अपनी गलती को सुधारा भी और आखिरकार हिबा को वापस पा लिया। तो अब देखते हैं आज क्या होता है। इस सारे किस्से में उमर के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, लेकिन बहरहाल कसूर तो उमर का भी नहीं था, हिबा का भी नहीं था। और चलते बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ, देखते हैं कि आज लास्ट एपिसोड में क्या होता है। लेकिन एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अच्छे बच्चों की तरह जाएं और जाकर मेरी मेहनत को थोड़ा सा मोटिवेट करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा, वीडियो को शेयर किया करें अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स में। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सकें और आप वक्त पर उसको देख भी सकें और रिव्यूज़ भी दे सकें। नावल का नाम है मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर 35 लास्ट। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। बेहद खूबसूरत हो तुम हिबा, बिलाल ने हॉस्पिटल बेड पे नीम दराज हिबा के माथे पे लब रखते कहा था, जबकि वो हैरान आंखों से बिलाल को देख रही थी। हॉस्पिटल बेड पे भी मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत लगती हूँ बिलाल। उसके बालों को नरमी से सहलाते वो हिबा की आंखों में देख रहा था, जो बेहद थकी हुई लग रही थी उसे। बहुत पेन हो रहा है हिबा, उसकी आंखों में देखती हिबा नफ़ी में सर हिला गई। मैं ठीक हूँ बिलाल। बिलाल ने उसकी लबों के किनारे पे लब रखा था और फिर उसकी आंखों में देखने लगा। डर गया था, बहुत डर गया था। मैं जैसे हवा में मुअल्लक हो गया था। हवा में मुअल्लक बेजान जिस्म। हिबा उस शख्स को देखे गई। किस कदर खूबसूरत बोलता है ये शख्स। क्या किसी को किसी से इतनी मोहब्बत भी हो सकती है जितनी हिबा को बिलाल से थी। लेकिन कुछ तो था, बिलाल की आंखें वो पहचान जाती है। कोई एहसास है इन आंखों में। क्या क्या छुपा रहे हो मुझसे बिलाल? बिलाल की आंखों में हैरानी दर आई थी और फिर इन आंखों में उदासी आई थी और फिर वो सर झटक गया। मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे यार बिलाल। हिबा अब भी उसे देख रही थी और वो लब भींच गया था। उसका हाथ थाम के नरमी से लबों से लगाए वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा, जबकि हिबा की धड़कनें बढ़ने लगी थी और सवालिया निगाहें बिलाल पे थी। मिसकैरेज हुआ है क्या? क्या मतलब? हिबा की आंखों में हैरत लिए हिबा आंखों में हैरत लिए उसे देख रही थी, जब बिलाल उसके चेहरे को हाथ की पुत से नरमी से सहलाने लगा। प्रेग्नेंट थी तुम और तुम्हें इंजरीज आई थी तो वो रुक गया था। अब नहीं रही मैं प्रेग्नेंट, बमुश्किल कहती वो चेहरा फेर गई थी।
جبکہ بلال بے بسی سے اسے دیکھے گیا۔ ہبا اس کے پکارنے پہ آنکھیں موند کے ہبا نے بمشکل اپنے امنڈتے آنسوؤں کو روکا تھا۔ ہبا پلیز ایسے نہیں کرو۔ وہ اب چہرہ موڑ کے بلال کو دیکھنے لگی جو پریشان نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بلال، آئی ایم سوری، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ بلال کی بھاری آواز بھرائی ہوئی تھی جبکہ ہبا نے ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے پہ رکھا تھا اور نرم نگاہوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن اگر ایسی بات کرو گے تو پھر شاید میری طبیعت خراب ہونے کے چانسز ہوں۔ بلال نے جھک کے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا سا بنایا تھا۔ اس کی سانسیں ہبا کے چہرے کو چھو رہی تھی جبکہ ہبا سانسوں کے اس خوبصورت لمس پہ مسکرا کے رہ گئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اب خود سے ہر جگہ تم میرے ساتھ ہوگی اور میں تمہارے ساتھ۔ ارے ہبا اس کی وارفتگی پہ کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ تمہارے معاملے میں اب سب بے اعتبار ہو چکے ہیں، کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتا میں۔ بلال کے انداز میں بے اختیاری تھی، محبت تھی، وارفتگی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے بلال کو دیکھے گئی جبکہ بلال نے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تھے، اسے خود میں جذب کیا تھا اور وہ مسکرا دی تھی کہ بلال کی قربت نے اسے مہکا سا دیا تھا۔ تو پھر میں جا رہی ہوں عمر۔ کشف کے سنجیدہ لہجے پہ عمر نے چونک کے اسے دیکھا تھا اور وہ نظریں چرا گئی تھی۔ جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ عمر نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ واپس کینیڈا۔ کشف نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا لیکن عمر نے ان آنکھوں کی اداسیاں پڑھ لی تھی، یا شاید وہ پڑھ رہا تھا جو وہ کہنا چاہ رہی تھی، جیسے وہ عمر سے درخواست کر رہی تھی کہ مجھے روک لو پلیز۔ کیوں؟ بس اتنا چھوٹا سا سوال۔ کشف مکمل سانس بھی نہ لے پائی۔ ہاں بس یہاں بزنس کے سلسلے میں آئی تھی تو اب پھر سے واپس جانا ہوگا، وہاں کا سارا کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتی، لانچ بھی تو رکھنا تھا۔ اور تبھی دل کو تھپکی دی تھی اس نے بے حد آرام سے۔ تم تو بزنس یہاں سیٹل کر چکی تھی، عمر نے پھر سے سوال کیا تھا۔ نظریں اب بھی کشف کے چہرے پہ تھی جہاں اداسیوں کا بسیرا تھا۔ ہاں ایک اچھا پروجیکٹ ملا ہے، آفر اچھی ہے تو اس لیے واپس جانا ہے۔ کیسا پروجیکٹ؟ عمر کے اس سوال پہ اس نے لب بھینچے اسے دیکھا تھا۔ کرنا کیا چاہ رہا تھا وہ شخص؟ شاید اپنے سوالوں سے اسے زج کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی سر جھٹک کے کھڑی ہوئی تھی۔ تم نہیں سمجھو گے۔ بکھرا سا لہجہ عمر کے دل کو بے چین کر گیا تھا۔ کشف۔ وہ مڑ کے عمر کو دیکھنے لگی، دل میں خوش فہمیاں جاگنے لگیں۔ عمر اسے روک رہا ہے شاید۔ کب ہے فلائٹ؟ عمر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا اور اس کی امید بھری آنکھیں پھر سے بجھ گئی تھی۔ آج رات 9 بجے کی، پست آواز میں کہتی وہ اب بھی عمر کو دیکھ رہی تھی جبکہ عمر سر جھٹک کے اپنی کنپٹی سے لانے لگا۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں مناسب لگے، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ سر اسبات میں ہلاتی کشف مڑی تھی اور بنا اسے الوداع کہے وہ جا رہی تھی جبکہ عمر پرسوچ نظروں سے اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدم کس قدر تھکن زدہ تھے وہ سوچ کے رہ گیا، لیکن وہ کشف کو روکنا نہیں چاہتا تھا اور وہ کمرے سے باہر نکل کے دروازہ بند کر چکی تھی جبکہ بند دروازہ اب عمر کا منہ چڑھا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اب ٹیبل کی سطح کو گھورنے لگا۔ نمرا جسٹ لسن ٹو می، نوفل ملک دانت پیس کے کہتا اس کی کلائی جکڑ چکا تھا جبکہ اسے نظر انداز کر کے گزرنے والی نمرا دھک سے رہ گئی۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑے گا وہ، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کے وہ پھر سے نوفل ملک کو اب خوار نظروں سے دیکھنے لگی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے آہنی ہاتھ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی وہ دانت پیستی گھررائی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، جب تک تم میری بات نہیں سنو گی تحمل سے، میں یہ ہاتھ ایسے ہی پکڑا کھڑا رہوں گا۔ نوفل ملک کے لہجے میں حاکمیت تھی جبکہ وہ لب بھینچ گئی۔ واٹ؟ وہ پھر سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن کوششیں بے سود ہی رہا۔ کوشش کر لو لیکن فائدہ نہیں۔ نوفل ملک کا انداز پرسکون تھا جو نمرا کو سلگا گیا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے نوفل ملک؟ کیوں جان نہیں بخش رہے میری؟ بدلہ تو سود سمیت لے چکے ہو،
اب کیا چاہیے تمہیں؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ تم، جبکہ نوفل ملک نے گھمبیر انداز میں کہتے اسے جیسے چپ کرایا تھا۔ مل سکتی ہو کیا مجھے؟ وہ اب سوال کر رہا تھا جبکہ نمرا گنگ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پا سکتا ہوں کیا تمہیں؟ وہ سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ نمرا نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ لڑکے لڑکیاں ایک ایک نظر انہیں دیکھ کے آگے بڑھ رہے تھے۔ نمرا کا ہاتھ نوفل ملک کے ہاتھ میں دیکھ کے حیرت کا تاثر ان کی آنکھوں میں ابھرتا اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ ہاتھ چھوڑو میرا نوفل ملک۔ وہ پھر سے غررائی تھی جبکہ نوفل ملک نے آرام سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور نمرا ایک غضبناک نظر اس پہ ڈال کے آگے بڑھنے لگی جب نوفل نے پھر سے اسے روکا تھا۔ ہبا پہ حملہ میرے ابا نے کروایا تھا۔ نمرا رک کے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ چودھری ملک نے تمہارے بھائی سے کہہ کے کروایا تھا، اس نے پھر سے کہا تھا۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو کسی اور کی زبان سے معلوم پڑے تمہیں تو پھر سے مجھے ہی ملزم کے کٹہرے میں نہ کھڑا کر دو۔ نمرا کی آنکھوں میں اب کے نفرت کا تاثر ابھرا تھا مقابل کے لیے، لیکن نوفل کی اگلی بات نے اسے حیران کر دیا۔ چودھری ملک تم سب کا گناہگار ہے، اب یہ تم سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس شخص کو کیا سزا دینا چاہو گے۔ میں شاید کوئی سزا نہ دے پاؤں کیونکہ مقابل میرا باپ ہے۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ نمرا اسے دیکھے گئی۔ میں یہ سب اس لیے نہیں کر رہا نمرا کہ تم سے کوئی معافی کی امید رکھے ہوئے ہوں یا میرا کوئی مقصد ہے اس سب کے پیچھے۔ بس اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ذات پھر سے تمہارے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، نظریں اب بھی نمرا پہ تھیں۔ اینڈ آئی ایم سوری جو زبردستی تمہارا ہاتھ پکڑا ایسے سب کے بیچ، سوری اگین۔ یہ کہہ کے اس نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ نظریں نمرا کے وجود پہ تھیں اور قدم قدم پیچھے جاتا وہ اب مڑا تھا اور وہاں سے جا رہا تھا جبکہ نمرا وہاں کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوا اسے اپنے ارد گرد کی خبر نہ تھی۔ اس وقت کون کیا سرگوشی کر رہا ہے وہ صرف نوفل ملک ہی کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ گہرا سانس لیتی وہ ایئرپورٹ میں چل رہی تھی۔ عمر کے رویے نے آج بے حد مایوس کیا تھا اسے۔ اس کے وجود پہ اداسیاں چھا گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ جب وہ عمر سے ملی تھی اور جب اس نے اپنے اور ہبا کے بارے میں بتایا تھا تب وہ اکثر ایسی باتیں کر جاتی کہ جو سب منفی باتیں تھیں۔ اس کا شوہر اس سے خیانت کا مرتکب ہو چکا تھا اور وہ جو محبت کا دم بھرنے والی انسان تھی اب محبت کے نام سے خوفزدہ تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نظریہ بدلنے لگا تھا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان ایک جیسا ہو اور نہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر انسان محبت کے نام پہ آپ کو دھوکہ دینے کا حق بھی رکھتا ہو۔ کچھ بلال اور ہبا جیسے بھی ہوتے ہیں جو محبت کو عبادت کی طرح خود پر فرض کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ عمر کے جیسے بھی ہوتے ہیں سب پا کے بھی خود کو قربان کر دینے والے، جسم کی طلب سے بارہ تر اس کا عشق۔ چلیں فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے کشف۔ بھاری مانوس آواز پہ وہ چونک کے مڑی تھی اور حیران آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو بے حد مصروف سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی نے کروٹ لی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کینیڈا، مختصر جواب دیتا وہ اب کشف کو دیکھ رہا تھا جبکہ کشف کی آنکھوں میں حیرانی مزید بڑی تھی۔ حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ کیا میں کینیڈا نہیں جا سکتا؟ اور ویسے بھی وہ پروجیکٹ ساتھ مل کے لے لیں گے اور پھر واپس آئیں گے پاکستان، کیونکہ یہاں پہ بھی تو سب ادھورا ہے۔ عمر نے کندھے اچکاتے اسے بہت کچھ پاور کروانے کی کوشش کی تھی۔ مطلب؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھ رہی تھی جبکہ عمر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب یہ کوئی مناسب جگہ تو ہے نہیں آپ کو پروپوز کرنے کے لیے۔ خوشگوار حیرت سے وہ عمر کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ شادی کرنا چاہتا ہے یہ شخص اس سے؟ سچ میں پروپوز کر رہا ہے؟ میرے خیال سے یہ زیادہ مناسب جگہ ہے، کشف نے اچانک کہا تھا جبکہ عمر نے اچھمبے سے اسے دیکھا تھا۔ آر یو شیور؟ وہ کندھے اچکا گئی تھی جبکہ عمر نے کنپٹی پھیلائی تھی۔ مس کشف، بزنس ڈیل سے واپس آ کے کیا ہم شادی کر سکتے ہیں آپس میں؟ عمر کے انداز پہ کشف ہنس دی تھی اور سر اس بات میں ہلا تھا جبکہ عمر بھی گہرا سانس لے کے مسکرانے لگا۔ محبت زبردستی کے رشتے نہیں ہوتے، محبت بھولی بھی نہیں جاتی، لیکن اتنا ہے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ تھام کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی مقابل کی محبت آپ کو خود ہی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بھلے آپ کی پہلی محبت ادھوری رہ گئی ہو، آگے بڑھ کے آپ مقابل کی محبت کو احترام پیش سب بھول کے اپنی نئی زندگی کی شروعات تو کر ہی سکتے ہیں۔ آج نیوز کے مطابق چودھری ملک نے خودکشی کر لی تھی۔ پولیس کی گاڑی اس کے بنگلے کے سامنے کھڑی تھی
اور ان کا ارادہ اندر جا کے چودھری ملک کو گرفتار کرنے کا تھا جب بالکل اچانک اندر سے گولی کی آواز آئی تھی اور اندر جانے پہ انہیں چودھری ملک کی ڈیڈ باڈی ملی تھی۔ گولی کنپٹی پہ چلائی گئی تھی۔ نوفل سر، آپ سے کوئی ملنا چاہ رہا ہے۔ وہ جو کب سے صوفے پہ بیٹھا اس کی پوچھ پر سر رکھ کے آنکھیں موندے ہوئے تھا، جب اس کے خاص آدمی زریاب نے آنکھیں اطلاع دی تھی، وہ آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا۔ اس کی پشت پہ نمرا کھڑی تھی جو ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ وہ حیران ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زریاب باہر نکل چکا تھا جبکہ نمرا اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پہ اب بھی حیرانی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ نوفل ملک کے سامنے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہوئی تھی اور اس کی حیران آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے افسوس ہوا آپ کے فادر کا سن کے۔ نوفل نے سر جھٹک کے اثبات میں سر ہلایا تھا جبکہ نمرا لب کاٹتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پلیز بیٹھو نمرا۔ نوفل کی آواز پہ وہ چونکی تھی اور سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ کے وہ اب دونوں ہاتھوں کو آپس میں پھنسائے اپنی سوچوں میں غلطا تھی جبکہ نوفل اسے دیکھ رہا تھا چور نظروں سے۔ نمرا نے اسے دیکھا تھا اور نوفل کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ نظریں چرا گئی۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے فادر کے ساتھ ایسا ہو، باوجود یہ کہ میری بہن پہ قاتلانہ حملہ کروا چکے تھے وہ کئی بار، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسے۔ وہ اب نوفل کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور اللہ پہ چھوڑے ہوئے کام ادھورے نہیں رہتے کبھی، نوفل نے آہستگی سے کہا تھا۔ نمرا خاموشی رہی۔ دونوں کے بیچ خاموشی آ ٹھہری تھی جب نمرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں اب۔ نوفل اسے ہی دیکھنے لگا۔ دل پہ بھاری بوجھ بڑھنے لگا۔ اکیلے پن کا احساس پھر سے جاگنے لگا اس کے جانے کا سن کے۔ کچھ دیر نہیں بیٹھو گی نمرا؟ نمرا بے حد چونک کے اسے دیکھنے لگی جو بے حد امید بھری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں خود ڈراپ کر دوں گا تمہیں، پلیز کچھ دیر، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نمرا کو اس شخص پہ دکھ ہوا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ پھر سے بیٹھ گئی تھی جبکہ نوفل نے ہلکا سے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ تھینک یو نمرا۔ نمرا نے بس مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ میں شاید بہت برا کر چکا ہوں تمہارے ساتھ، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں تم سے نمرا۔ معافی بہت چھوٹا لفظ ہے، میں نے جو بھی کیا، بٹ پلیز ہو سکے تو میرے اس گناہ کو معاف کر دینا۔ نمرا اسے دیکھے گئی جو شرمندہ نظروں سے اسے دیکھتا اسے معافی کا طلبگار تھا۔ یہ شخص اس کے دل کی سرزمین پہ اپنے قدم رکھ چکا تھا، لیکن بالکل اچانک اس شخص نے اسے توڑ دیا تھا کہ وہ نفرت بھی نہ کر سکی۔ اور اب میں معاف کر چکی تھی بہت پہلے ہی۔ کیوں؟ نوفل ملک حیران ہوا تھا جبکہ نمرا تیزی سے نظریں چرا گئی کہ اب وہ اس شخص کے کیوں کا جواب کیا دیتی۔ کیا یہ کہتی کہ تمہارا ہر گناہ صرف اس لیے معاف ہے کیونکہ تم دل میں بس چکے ہو؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ نمرا وہ نوفل کو دیکھنے لگی۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ تم سے یہ چاہوں کہ میرے اکیلے پن کی دوا بن سکو؟ نمرا حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔ تمہارا جو جواب ہوگا مجھے منظور ہوگا، بس تھوڑی خوش فہمی کو اپنی زندگی کی امید بنا دینا چاہتا ہوں، وہ پھر سے کہہ رہا تھا جبکہ نمرا اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور بے ساختہ سر اثبات میں ہلا تھا اور پھر نظریں چرا گئی تھی جبکہ نوفل ملک پرسکون سا ہوا تھا، جیسے اکیلے پن کا خوف اب زائل ہونے لگا تھا۔ وہ اب ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ تھینک یو۔ نمرا نے ایک کنفیوز سی نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا گئی تھی جبکہ دل مطمئن سا ہو چلا تھا کہ یہ من پسند شخص بھی اس کے ساتھ کا طلبگار ہے۔ یہاں ہبا نے حیران آنکھوں سے گاڑی کے شیشے کے اس پار اس عالیشان گھر کو دیکھا تھا اور پھر اچھمبے سے بلال کو دیکھنے لگی تو وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ بالکل یہاں۔ لیکن موم، وہ پریشانی سے اب بلال کو دیکھ رہی تھی جبکہ بلال نے جھک کے اس کے لبوں کے کنارے پہ اپنے لب رکھے تھے اور پھر ان لبوں کو انگوٹھے سے سلاتا وہ ہبا کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ یہاں سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور بلال نیچے اتر کے دوسری طرف سے آ کے ہبا کو اترنے میں مدد دینے لگا جبکہ ہبا ہچکچاتی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اترنے لگی۔ موم غصہ تو نہیں ہوں گی نا؟ وہ اب بھی ڈر رہی تھی جبکہ بلال نے اس کے گرد بازو پھیلا کے کندھے اچکائے تھے۔ یہ تو اندر جانے پہ ہی پتہ چلے گا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بنا کچھ کہے ہبا اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ دروازے تک پہنچ چکے تھے وہ اب۔
हिबा ने एक गहरा सांस लेते अंदर कदम रखा था और पहला सामना ही कौसर से हुआ था। बिलाल के हाथ में मौजूद उसके हाथ की गिरफ्त सख्त हुई थी, जिसे बिलाल ने भी महसूस किया था, जबकि कौसर ने करीब आके उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम के उसके माथे पे बूसा दिया था। वेलकम होम बेटा। वो हैरानी से कौसर को देख रही थी और फिर आगे बढ़ के उनके गले भी लगी थी। आपने मुझे माफ कर दिया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, कौसर ने शर्मिंदा होते कहा था, जबकि हिबा सर नफी में हिलाने लगी। नहीं मॉम, आप मेरी मॉम हैं, ऐसी बातें मत करें प्लीज। और फिर नाराजगी के बादल छट गए थे। लाउंज में मौजूद अली अहमद, अहमद, जैनब, निम्रा और समिया से मिलके वो वहीं बैठने का सोच रही थी जब कौसर ने उसे वहां बैठने से मना कर दिया और बिलाल की हमराही में उसे नीचे वाले पोर्शन के बेडरूम में भेज दिया, जो खास हिबा के लिए अरेंज किया गया था। बेड पे नीम दराज होकर वो अब बिलाल को देखने लगी, जो उस पर कंफर्टर ठीक करता मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। बिलाल ने झुक के उसके माथे पे अपने लब रखे थे और फिर उन आंखों में देखने लगा। जल्दी से ठीक हो जाओ यार, हिबा मुस्कुराने लगी। अगर ठीक ना होना चाहूं तो? वो क्यों? बिलाल उसे उचंबे से देखने लगा। मेरे ठीक होने के बाद तुम फिर से ज्यादा टाइम ऑफिस को देने लगोगे और मैं तुम्हें मिस करूंगी। हिबा के मुंह बनाने पे वो मुस्कुराया था। तुम चाहो तो ऑफिस भी छोड़ दूंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं, लेकिन फिर एक और मसला होगा तुम्हें ही। वो क्या? हिबा सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। ज्यादा टाइम देने की सूरत में ज्यादा मोहब्बत भी करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा बेडरूम में रहना चाहूंगा तुम्हारे साथ। और हिबा जो उसे हैरानी से देख रही थी, उसके मुंह पे हाथ रख दिया। बस बस तुम ऑफिस ही जाया करो, मैं जल्दी से ठीक हो जाती हूँ। और बिलाल हंस पड़ा था और नरमी से हिबा को बाहों में भर चुका था। 6 माह बाद वो कदे आदम आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। आज उसके लिए बेहद खास दिन था। वो अपनी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल करने जा रहा था कशफ के साथ। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी और शायद एक दूसरे की अधूरी साथ को वो ऐसे ही मुकम्मल कर पाते। अपनी अपनी जिंदगियों के खला को वो एक दूसरे के साथ मिल के पुर कर पाते। उमर। नीमवा दरवाजे पे नॉक करके हिबा अंदर आई थी और उमर तेजी से मुड़ के उसे देखने लगा। हिबा आप? हिबा ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की थी। इतने अरसे बाद शायद पहली बार वो एक दूसरे से बराह रास्त बात कर रहे थे, तभी हिबा हिचकिचाहट का शिकार थी। मुबारकबाद देनी थी तुम्हें, उमर हल्का सा मुस्कुराया था। थैंक यू हिबा। हिबा तजब्जुब का शिकार होती इधर उधर देखने लगी, जबकि उमर उसे मुंतजिर निगाहों से देख रहा था और फिर हिम्मत मुश्तबा करती हिबा उसे देखने लगी। मुझे खुशी है कि तुम्हें भी अपनी मंजिल मिल गई कशफ की सूरत में, और मेरी दुआ है कि तुम और कशफ एक दूसरे की हमराही में हमेशा खुश रहो। उमर सर झटक के मुस्कुराया था। थैंक यू हिबा, और मैं भी खुश हूँ कि तुम और भाई एक दूसरे की हमराही में खुश और पुरसुकून हो। मेरे लिए इससे बढ़ के और कोई खुशी हो ही नहीं सकती। हिबा नरम निगाहों से उसे देखती मुस्कुरा दी थी, और अब स्टेज पे बैठे उमर और कशफ को खुश और पुरसुकून देख के वो भी पुरसुकून थी कि इतने अरसे से जो गिल्ट उसके अंदर पनप रहा था कि वो उमर के साथ बहुत गलत कर चुकी है, और जिस तरह से वो उमर की खुशियों के लिए दुआगो थी, आज उसे कशफ के साथ खुश और मुस्कुराता देख के वो पुरसुकून थी। बिलाल ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए तो वो मुस्कुरा के बिलाल को देखने लगी, जबकि उमर ने झुक के उसके गहरे गले से नजर आते कंधे पर लब रख के उसे सराहा था, जिसे हिबा झीम के उधर उधर देखने लगी। बिलाल जाने बिलाल, बिलाल बहके अंदाज में कहता उसे मजीद झीमने में मजबूर कर रहा था। ज्यादा खड़ी ना रहा करो, हमारे बेबी पे असर पड़ेगा। हिबा अब गुलाबी होते गालों के साथ उसे घूरने लगी थी, जबकि वो कंधे उचका गया। मैं अच्छा डैड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हिबा ने आंखें घुमाई थी। ये शर्मिंदगी नहीं, शर्माना होता है माय डियर।
गॉर्जियस लेडी, वैसे प्रेगनेंसी में भी कयामत लग रही हो। बिलाल के बेबाक अंदाज पे वो मजीद झीम गई थी। बिलाल, यस जाने बिलाल, अंतुल हयात, सकून कल्ब। हिबा बेसाख्ता हंस पड़ी थी, जबकि बिलाल ने नजर भर के उसके खूबसूरत चेहरे को देखा था और बे इख्तियार उसे खुद से लगाया था। हिबा की मोहब्बत में पागल था बिलाल, अब बेहद खुश था। सब मुकम्मल था, मंजर मुकम्मल था। सब खुश थे और खुशियां मना रहे थे। सुकून था सबके चेहरों पे था। उमर कशफ के संग खुश था और हिबा और बिलाल तो जैसे एक दूसरे में सांस लेते थे। काशान को बरी कर दिया गया था क्योंकि वो हिबा का अकलौता भाई था और वो अपने भाई को मुआफ करने का इरादा रखती थी, जो शायद कोई नहीं रख पाता। लेकिन हिबा के लिए सब मान चुके थे और नम्रा और नौफिल मलिक को भूल तो नहीं गए ना आप लोग। भूलना भी नहीं है क्योंकि वो इस खानदान का अगले दूल्हा दुल्हन बनने वाले थे बहुत जल्द। मेरी बारिश और तुम का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। ये सफ़र आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। जिन्होंने इसकी लास्ट एपिसोड पढ़ी उनको बता दूं, इसकी सारी एपिसोड आपको नॉवेलिस्तान यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आप नॉवेलिस्तान लिखेंगे आ जाएगा, मेरी बारिश हो तुम भी आप लिखेंगे यूट्यूब पर तो पूरी प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बाकी के नॉवेल्स को भी इतना ही प्यार और तवज्जो देंगे और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी देंगे। फिर मिलूंगी आपसे एक और नए नॉवेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।